Islamic Channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام बुजुर्गों और दोस्तों साथियों एक हदीस का इंतखाब किया था जो गुज़श्ता 2 जुम्मों में 2 हिस्से उसके बयान हो चुके हैं। इस जुम्मे में तीसरा हिस्सा यूँ समझें तीसरी नसीहत आपके सामने रखूँगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हक़ और सच बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे रहनुमा हमारे रहबर सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, उसके आगे जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
آخری نبی سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، جو افضل لوگ ہیں صحابہ اکرام ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر اولیاء اللہ ہیں، اس طرح سلسلہ چلتا آ رہا ہے، وہ سارے ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن جس کے اندر کامیابی اللہ نے رکھی ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نصیحت فرما رہے ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ بھی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ صحابہ کرام کا اس امت پر بڑا احسان ہے، انہوں نے صحابہ کرام بڑے محسن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا اس کو ہم تک پہنچایا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تجھے میں کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، کچھ باتیں بتاتا ہوں، ان کو توجہ سے سن، ان میں غور کر اور ان پر عمل کی کوشش کر۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں انتظار میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائیں گے، فرماتے ہیں اتنی بات کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ وہ دن چلا گیا، دوسرا دن آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تجھے میں کچھ نصیحت کرتا ہوں، کچھ باتیں تجھے بتاتا ہوں، ان کو توجہ سے سن، ان میں غور کر اور ان پر عمل کی کوشش کر، تیرے لیے بھلائی ہے۔ فرماتے ہیں دوسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کچھ نہ ارشاد فرمایا، تیسرا دن آیا، چوتھا دن آیا، پانچواں دن آیا، 6 دن مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں ابو ذر تجھے میں کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، ان کو توجہ سے سن، غور کر اور ان پر عمل کی کوشش کر۔ اللہ اکبر، 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نصیحتیں یہ ہیں ابو ذر، ظاہر اور باطن میں تقوی اختیار کر، اپنے ظاہر میں جو تیرے ہاتھ ہیں، آنکھ ہے، پاؤں ہے، تیری زبان ہے، جو ظاہری بدن کا حصہ ہے، اس کے اندر تقوی اختیار کر، اور دل جو باطن ہے، اندر کا جو حصہ ہے، اس کے اندر بھی تقوی اختیار کر۔ یہ میں گزشتہ جمعے میں عرض کر چکا ہوں تقوی کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر کوئی بدی ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً نیکی کر لیا کر تاکہ اس گناہ کا ازالہ ہو جائے، کیونکہ جو نیکی ہوتی ہے وہ گناہ کو کھا جاتی ہے، گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، میٹ دیتی ہے، مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے کوئی برائی ہو جائے، لفظ ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً استغفر اللہ بندے کو کہنا چاہیے، دل سے ندامت ہو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں غلطی کر بیٹھا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، تیسری نصیحت عزیز دوستو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر توجہ سے سن، اس کے اندر عمل کرنا، کوشش کرنا کہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ مت پھیلانا، مخلوق کے سامنے اپنی حاجت کو نہ رکھنا۔ حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، وہ علیم ہے، جانتا ہے، بصیر ہے، وہ سب کچھ سمجھتا ہے، سمیع ہے، سنتا ہے۔ تو نے اگر کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ توکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سبق دے رہے ہیں کہ توکل صرف اللہ پہ ہونا چاہیے۔ توکل کہتے ہیں بھروسہ، یقین صرف اور صرف انسان کا اللہ پر ہونا چاہیے، نہ کہ مخلوق کے اوپر دیکھے کہ یار یہ ایسے نہیں تو ایسے کر لو تو میرا کام بن جائے گا۔ نہیں، ایسے کرے یا ویسے کرے کام اللہ بنائے گا، تیرے ایسے ویسے کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تیسری نصیحت، تیسری میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ذر کسی کے سامنے اپنی حاجت مت پیش کر۔ عزیز دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کوڑا زمین پر گر جائے، کسی کو مت کہے کہ یہ مجھے اٹھا کر دے دو، اگرچہ جائز ہے، مباح ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ کسی سے کام بندہ کرا سکتا ہے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو درس دے رہے ہیں کہ اپنا کام خود کرو، کسی
کے محتاج بن کر مت بیٹھ جاؤ، کسی کے انتظار میں مت بیٹھ جاؤ کہ فلاں آئے گا کام ہوگا، فلاں آئے گا تو میں اسے کام کروں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خود اپنے کام کو انجام دو۔ ایک تو مطلب یہ ہو گیا۔ دوسرا مطلب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہیں پہ تو کاروبار کرتا ہے، کہیں پہ تو ملازمت کرتا ہے، کہیں پہ تو اگر کاروبار کو اس طرح کا کوئی ہیلا وسیلہ بناتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر یقین مت کر کے بیٹھ کہ یہ جو ہے اسی کے اوپر نظر رکھ کے مت بیٹھ کہ اسی سے مجھے روزی ملے گی۔ نہیں، اللہ دے گا روزی۔ روزی کون دیتا ہے؟ وہ رب دیتا ہے، وہ ہمارا پروردگار صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں۔ یہ جتنے اسباب ہیں بیکار ہیں، جتنے اسباب ہیں عزیز دوستو ان سے روزی نہیں ملتی، روزی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو دکان کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا، میری دکان ہے، میرا کاروبار ہے، میری ملازمت ہے، میری گاڑی ہے، میرا فلاں کاروبار ہے، فلاں کام ہے، میری پیلی ہے، میری زمین ہے، میری جائیداد ہے، اور تیرا کچھ بھی نہیں۔ جب تو آیا تھا تیرے ہاتھ خالی تھے، جب جائے گا تیرا ہاتھ خالی ہوں گے۔ یہ سب کچھ اللہ نے دیا، کام کر، اسباب کو اختیار کر عزیز دوست، لیکن تیرا یقین اور دھیان صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہو، صرف اور صرف اللہ سے مانگ، اللہ سے رابطہ کنیکٹ کر، اللہ سے التجا کر، کام کر، کام کرنے کے بعد اس کی کامیابی کی ڈوریاں اللہ پر چھوڑ دے، توکل کر کے بیٹھ جا، یا اللہ یہ میں نے کام کیا، تیرا حکم ہے، تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، باقی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس سے مجھے نفع ہوگا یا کہ نقصان، تیری ذات نفع نقصان کی مالک ہے۔ یہ جب یقین بنے گا، ایمان پختہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تجھے اس میں کامیاب فرمائیں گے۔ جب تو دنیا کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے گا کہ نہیں ایسے کروں تو مجھے نفع ہوگا، کسی کو نقصان ہو جاتا نقصان ہو گیا بالفرض، اللہ ہر کسی کو بچائے، کسی کو نقصان کسی کا نہ ہو، اگر ہو گیا بالفرض نقصان، پھر انسان سوچتا ہے یار کاش کہ ایسے نہ کرتا، ایسے کرتا تو میں کامیاب ہو جاتا۔ نہیں ہرگز نہیں، اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ کو یہی مقبول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چاہا اور یہ ویسے ہی ہوا جو اللہ نے چاہا۔ میری مرضی نہیں ہے، میرے رب کی مرضی چلتی ہے۔ عزیز دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو واقعہ ہے ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کے واقعات بھی قرآن کے اندر اللہ نے ذکر فرمائے، صرف اور صرف اس امت کو سبق دینے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں، ایک شخص ملا، اے اللہ کے نبی تو کلیم ہے، اللہ سے گفتگو کرو گے، جا کے میری ایک عرض جا کے پیش کر دینا، میری ایک بات اللہ سے کہہ دینا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، سمیع ہے، سنتے ہیں، جانتے ہیں، پھر بھی یہ شخص ایک درخواست بھیج رہے ہیں کہ جا کے اللہ کے ہاں میری التجا کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی جب سے میں نے ہوش سنبھالا فقر و فاقہ کے اندر میں اسی طرح زندگی بسر کر رہا ہوں، ایک دن کھانے کے کچھ لقمے ملے، دوسرے دن پھر بھوکا رہا، میرے پاس اتنے وسائل نہیں، میرے پاس اتنے ذخائر نہیں، میرے پاس اتنی جائیداد نہیں، اتنا مال نہیں کہ میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میرے جتنے دن باقی ہیں، جتنے لمحات باقی ہیں، زندگی جتنی باقی رہے گی، اللہ سے جا کے میری درخواست پیش کر دینا، یا الہی اس اپنے بندے کی درخواست قبول کر دے، اسے فراوانی عطا فرما دے، اس لیے اللہ یا اللہ اس لیے کوئی ایسا کام ایجاد اس کے لیے مہیا کر دے جس میں اس کو برکت ملے، اس کو فراوانی مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہت خوب۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تشریف لے گئے، اللہ سے وہ آرزو، وہ التجا پہنچا دی، یا اللہ تیرا فلاں بندہ یہ آرزو کر رہا تھا، یہ التجا کر رہا تھا، یہ تجھ سے مانگ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا تو میرا کلیم ہے، تو پیغام لے کے آیا ہے، بتا اس کو تھوڑا دوں یا میں زیادہ دوں؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا الہی تو بڑی شان والا ہے، تو بڑے کرم والا ہے، تو بڑا رحیم ہے، پھر دینا بھی ہے تو اپنی شان کے مطابق اسے عطا فرما، تھوڑا کیوں دینا، زیادہ عطا فرما، تاکہ اس کی جو زندگی ہے بن جائے، سنور جائے، تاکہ اسے اور زیادہ خوشی نصیب ہو۔ جب تیرا دیا ہوا زیادہ ہوگا، تیری شان کے مطابق ہوگا، یا اللہ وہ تو تیرا بندہ بڑا تیرا شکر گزار بن جائے گا، تیرا بڑا شکر ادا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ میں نے اسے عطا کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب واپس آنے لگا میرے دل میں بات آئی کیوں نہ میں اس شخص کے پاس جاؤں، جا کے اس کے حالات کو دیکھوں جس نے مجھ سے دعا کے لیے کہا، جس نے مجھے درخواست کی میں نے اللہ کے ہاں پیش کی، جا کے میں پوچھوں تو صحیح اس کے کیا حالات گزر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے دروازے پہ میں نے دستک دی، پوچھا فلاں بن فلاں کو مل رہا ہے، فرمانے لگے اس کا تو کل کا انتقال ہو گیا، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ اللہ اکبر، وہ تو یہاں دنیا سے رخصت کر کے چلے گئے، اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ فرمائے کیا معاملہ ماجرا ہوا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ سے فرمایا یا الہی یہ کیا معاملہ ہوا، میں نے تو اس کے لیے کچھ مانگا تھا، اس کی درخواست آپ کے یہاں پیش کی تھی، یا الہی اس کو تو آپ نے سنبھال لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ بات سن، یہ دنیا جو ہے تو نے کہا اس کو زیادہ عطا کر دے، ساری دنیا کی جائیداد، ساری دنیا کی قیمتی مدنیات، ساری دنیا کی قیمتی چیزیں اس کو میں دے دیتا، ساری دنیا دے دیتا، میرے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے اپنے کرم کے مطابق، اپنی شان کے مطابق اسے اپنے پاس بلا کر جنت کی نعمتیں اسے عطا کر کے اسے خوش کر دیا ہے۔ یقین کرو جب اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے معاملات فرماتے ہیں۔ آج ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں موت آ گئی تو ہمارے کام کا کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا۔ عزیز دوستو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں موت جو ہے مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے، آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب موت آتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عزیز دوستو اب بات ایک طرف چلی گئی، آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اللہ کے حبیب موت سے تو ڈر لگتا ہے، انسان کی فطرت ہے، ہاں اس میں کوئی گناہ نہیں کہ کوئی کہے کہ مجھے تو موت سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی موت سے ڈر لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سن لے موت آئے گی تو آخرت کی نعمتیں ملیں گی، موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی، موت آئے گی تو اصل جو زندگی شروع ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تیاری کرو، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو، اعلان ہونے سے پہلے۔ عزیز دوستو ہمیں اس بات کو غور سے اس کے اندر فکر کرنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، ایک نہ ایک دن ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، ایک نہ ایک دن ہم اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے۔ آخرت کا سفر جو ہے، آخرت کی جو منزل ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکل اختیار کر کہ کسی کے سامنے اپنی حاجت کو مت پیش کر۔ توکل کے 3 درجات ہیں، ایک اعلیٰ درجہ، وہ اعلیٰ درجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ درجہ وہ ہے کہ جس کے اندر انسان اسباب کو بھی اختیار نہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، کوئی ایسا اسباب بھی نہ کرے، اللہ سے مانگے، جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا، جب نمرود آگ میں ڈال رہا تھا ایک فرشتہ آیا، اے ابراہیم میں اللہ کا فرشتہ ہوں، بتا تیری کیا مدد کروں۔ اعلیٰ توکل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ فرمانے لگے فرشتے پہلے یہ بتا کہ تجھے اللہ نے بھیجا ہے یا کہ خود آیا ہے۔
اگر اللہ نے بھیجا ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اگر خود آیا ہے مجھے تیری ضرورت نہیں۔ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، سمیع ہے، سنتا ہے، علیم ہے، جان رہا ہے کہ میرا ابراہیم آگ میں کود رہا ہے، میرے لیے کود رہا ہے، میرے لیے ایک وہ اللہ کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ عزیز دوستو، جب انسان توکل پہ آ جاتا ہے پھر اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے تیری ضرورت نہیں، اگر تو خود آیا، اگر اللہ نے بھیجا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنا کام کر۔ یہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے۔ اس سے درمیانی درجے کا کیا توکل ہے؟ تو نے دکان لگا لی، تو نے کاروبار کرنا شروع کر دیا، تو نے اسباب اختیار کر لیے، اس کے بعد اس میں نفع نقصان جو ہوگا یہ تیرا یقین ہو کہ میرے اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ان اسباب کے اوپر مت یہ کہنا کہ ایسے نہیں تو ویسے کرتا مجھے فائدہ ہوتا۔ عزیز دوست، نہیں، جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی ہے، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ بھری پڑی ہے ہمارے لیے۔ یہ درمیانی درجے کا جو لیول ہے، ایمان اللہ پر ہو، یقین اللہ پر ہو، ہم اسباب کو اختیار کریں پر ان اسباب کے اوپر یقین مت کریں، ان اسباب کے اوپر نظر مت رکھیں، نظر ہماری اللہ پر ہونی چاہیے۔ کامیابی، نفع نقصان صرف اور صرف اس کا مالک اللہ کی ذات ہے، یہ ہمارا ایمان ہو۔ اس سے جو کم درجے کا توکل ہے وہ یہ ہے کہ انسان کاروبار کرتا ہے، اس کاروبار کے اوپر نظر رہتی ہے، نفع نقصان ہوتا ہے، اس کو یہی سوچتا ہے کہ کاش کہ ایسے نہ کرتا، یہ کام کر لیتا مجھے نفع ہوتا۔ اگر یہ عزیز دوستو اگر ایسے ہوتا، دکان سے رزق آتا ہے، دکان سے نفع نقصان ہوتا ہے، مجھے بتاؤ، کاروبار کرنے والوں کے پاس چلے جاؤ، ان سے جا کے پوچھو، مارکیٹ میں چلے جاؤ، ایک طرح کے کپڑے والی دکانیں ہیں، کئی دکانیں لگی ہوئی ہیں، ایک مارکیٹ ہے، ایک بازار ہے، ایک طرح کا انہوں نے پینٹ کر کے رکھا ہوا ہے، ایک طرح کی لائٹیں لگا کے رکھی ہوئی ہیں، ایک طرح کی کمپنی انہوں نے کپڑے کی سٹاک رکھے ہوئے ہیں۔ بتاؤ، ایک گاہک کو ترس رہا ہے، ایک کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے پتہ چلا یہ دکان سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ رب رزق دیتا ہے، ترقیاں بھی وہی دیتا ہے، بلندیاں بھی وہی دیتا ہے، اور اگر کسی کو نقصان ہو، خسارہ ہو، اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس لیے ہمارا ایمان ہر وقت اللہ پر ہونا چاہیے۔ مارکیٹ ایک ہے، دکان ایک طرح کی ہے اور ایک طرح کی آئٹم انہوں نے رکھی ہوئی ہے، لیکن ایک کے پاس اتنا رش ہے عزیز دوستو، اس کو فرصت ہی نہیں ہے، گاہک پہ گاہک آ رہا ہے، اور ایک ایسا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک کو ترس رہا ہے کب میرے پاس کوئی گاہک ہے میں اسے اپنا سامان خرید بیچوں۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان ہے ہمارا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں۔ عزیز دوست، جب تو پیدا ہوا تیرے لیے رزق اللہ نے مہیا فرمایا، اللہ نے انتظام فرمایا۔ جب تھوڑا سا تو بڑا ہوا، جب تیرے اندر عقل آ گئی، جب تیرے اندر شعور آ گیا، جب تیرے اندر سوچ سمجھ آ گئی، تو پھر اپنا کام کرنے لگا، اس اللہ کو بھول گیا جس نے ابتدا میں تیرے لیے انتظام فرمایا تھا۔ اس لیے ہماری نظر صرف اور صرف اس ذات پر ہونی چاہیے جو رحیم ہے، جو بڑا ہی مہربان ہے، الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، بڑا رحیم ہے، بندوں کے معاملے میں تو بڑا کرم کرنے والا ہے۔ عزیز دوست، جب دنیا کے زمین کے اوپر کہیں پہ گناہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، عزیز دوست فرشتے کہتے ہیں یا الہی ہمیں اجازت دے دے ان زمین والوں کو، تیری زمین پہ فساد جو کر رہے ہیں، خون ریزی ہو رہی ہے، اللہ اکبر، تیرے گناہ ہو رہے ہیں، ہمیں اجازت دے، زمین کے تختے کھول دے۔ اللہ فرماتے ہیں نا یہ میرے بندے ہیں، آج نہیں تو کل میرے در پہ آ کے مجھ سے معافی مانگ لیں گے۔
بڑا اللہ غفور الرحیم۔ عزیز دوستو، ہمیں بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ ایمان پختہ تب ہوگا جب تو اسباب کو اختیار کرنے کے بعد یقین اللہ پر رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کا درس دیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے، ابو ذر، جب تجھے ضرورت پڑے، جب کوئی چیز تو نے مانگنی ہو، جب تو نے کسی سے کوئی التجا کرنی ہو، ایک ذات اللہ کی ہے، اسی سے مانگ، اسی کے سامنے سر جھکا، اسی کے سامنے سجدہ بسجود ہو جا، اسی سے مانگ، تیری ساری ضرورتیں اللہ پوری کر دے گا۔ یقین کرو وہ رب جس کو ہم آج بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار میں مست ہیں، اپنے پیشے میں مست ہیں، اس رب کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس پتھر پہ اپنا عصا مارو۔ عصا مارا، اس کے اندر ایک اور پتھر نکلا، فرمایا اس پر عصا مارو۔ عصا مارا، لاٹھی ماری، ایک اور پتھر نکلا۔ حضرت موسیٰ کو پھر حکم ہوا اس پر عصا مارو اس پتھر پر۔ جب لاٹھی ماری، ایک کیڑا تھا جس کے منہ کے اندر سبزہ تھا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا، اور انسان بتا اللہ تجھے رزق نہیں دے گا، اس پتھر کے اندر 3 تہموں کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو رزق عطا فرما رہا ہے، تجھے رزق نہیں دے گا۔ یہ غلط تیرا گمان ہے، غلط تیرا طریقہ ہے، تو اپنے طریقے پر آ، تو اپنے کردار کو ٹھیک کر لے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لے، اپنے کاروبار کو ٹھیک کر لے، اللہ تجھے اتنی بلندیاں عطا فرمائے گا کہ تیرا وہم اور سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے عزیز دوستو، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم کچھ ایسے کام کر کے جائیں، ایسے کوئی معاملات کر کے جائیں، ایسے کوئی کاروبار کر کے جائیں جس کی وجہ سے ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بنے۔ عزیز دوستو، عقل مند شخص وہ ہے جو عزیز دوستو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، آخرت کے آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے۔ اس دنیا کو سب کچھ مت سمجھ کر بیٹھنا، اس سے آگے جو سفر ہے وہ سفر بہت طویل ہے، اس سے آگے جو منزل ہے وہ بڑی پرکٹک منزل ہے، وہ بڑی بھاری منزل ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں، اللہ سے مانگیں اور اللہ سے التجا کریں، یہاں پر ہمارا رہنا خیر کے ساتھ ہو، دنیا میں ہم رہیں اس کی مخلوق ہم سے خوش ہو، دنیا میں ہم رہیں اللہ کی ذات ہم سے خوش ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر ایسے رہو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او كما قال علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ جس کی زبان سے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ آج ہم خود دیکھیں کہ ہماری وجہ سے کتنے لوگ تکلیف میں ہیں، ہم خود دیکھیں کون کون پریشان ہے۔ عزیز دوستو، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے، سوچ بچار کرنی ہے کہ تاکہ ہمارے جو معاملات ہیں ٹھیک ہوں، ہمارے گھر والے ہم سے خوش ہوں، ہماری رعایا جو ہمارے محتاج ہیں وہ ہم سے خوش ہوں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، کسی کا تو نے دل دکھا دیا، کسی کے دل کو تو نے توڑ دیا۔ عزیز دوستو، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا تو نے گناہ کیا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو نے ایک مسلمان کے دل کو دکھا دیا، بیت اللہ کو گرانے کے برابر تو نے گناہ کر دیا، اتنا بڑا گناہ۔ کسی کو تیری وجہ سے اذیت نہ ہو، کسی کو تیری وجہ سے تکلیف نہ ہو، کوئی تیری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ عزیز دوستو، ہاں ایسے تو ضرور ہے، کوئی تیری حق بات ہو، تیری سچ بات ہو، اگر تو اس کے لیے مخلص ہے، اگر وہ ناراض ہوتا ہے، اس کی اصلاح کے لیے تو سوچ رہا ہے، یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن
ایسے کوئی کام کر دینا کہ ناجائز طریقے سے کسی کو اذیت میں مبتلا کر دینا، ناجائز طریقے سے کسی پر تو نے ظلم کر دیا، ناجائز طریقے سے تو نے اسے اذیت میں ڈال دیا، یہ جو تو نے کام کیا بہت برا کام کیا، اس سے اللہ تعالیٰ قہر اور اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے، ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے، صرف اور صرف وہ کام کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی خوش ہو، اللہ کی ذات خوش ہو اور اللہ کی مخلوق خوش ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ قحط سالی آ گئی، لوگ پریشان تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ایک شخص تیرے اندر ایسا ہے، تیری محفل میں ایسا ہے کہ اس نے میری بڑی نافرمانی کی، مجھے بڑا اس نے ستایا، مجھے بڑا پریشان کیا، اس کو اپنی محفل سے نکال تو میں بارش نازل کر دوں گا، اپنی رحمت نازل کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور لوگوں تم میں سے کوئی ایسا شخص ہو جس نے گناہ کی، اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کی رحمت نہیں برس رہی، وہ یہاں سے نکل جائے، اس محفل سے نکل جائے۔ اللہ اکبر، وہ شخص جو تھا گناہگار تھا، اس نے ادھر کو دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں اٹھا۔ اس نے کہا یا اللہ تو پردہ پوشی فرمانے والا ہے، تو میرے راز کو چھپانے والا ہے، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ فرماتے ہیں ابھی محفل برخاست نہیں تو اللہ کی رحمت برسنے لگی۔ جب اللہ کی رحمت برسنے لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ کوئی بندہ اٹھا بھی نہیں، تیری رحمت برسنے لگی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے جس کی وجہ سے میں رحمت روک کے بیٹھا تھا اسی کی وجہ سے برسا رہا ہوں، کیا معاملہ ہے یا اللہ، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسے معاف کر دیا، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی۔ عزیز دوستو، آج اگر کسی سے غلطی ہو جائے، ہم سے معافی مانگے، ہمیں فوراً معاف کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا چاہیے۔ یقین کر جب ہم اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے اچھا نعم البدل ہمیں عطا فرمائیں گے، دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بتا تو دے وہ تیرا کون بندہ ہے جس نے معافی مانگی تو نے معاف کر دیا اور جس کی وجہ سے تو نے رحمت برسا دی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جس وقت میرا باغی تھا، میرا نافرمان بنا ہوا تھا، اس وقت میں نے نہیں بتایا، اب تو مجھ سے وہ صلح کر چکا ہے، میرا دوست بن چکا ہے، اب میں اس کا راز فاش کیسے کروں؟ یقین کرو دنیا کے اندر کسی کا کوئی راز ہو اس کے اوپر پردہ پوشی کرے، اس کی اصلاح کرے تاکہ اس کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ دنیا کے بارے میں بھی سوچیں، آخرت کے بارے میں بھی سوچیں۔ آج معاملات کچھ الٹ ہو چکے ہیں، ہر بندہ اپنے گھر کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ میرا گھر بن جائے، میرا کاروبار چمک جائے، دوسرے کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے، ان کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں۔ جیسے عزیز دوستو ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں، یار میں نماز پڑھتا ہوں، میرا بھائی بھی نمازی بن جائے، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میرا بھائی بھی قرآن پڑھنے والا بن جائے۔ یہ جو بات ہے اصل بات تو یہی ہے، ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنی، ہم خود بھی اچھے عمل کریں اور ہمارے دوست احباب بھی اچھے اعمال کریں تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔